اب رہی بات کہ سرخ مکھیوں نے میجر راشد پر ہی کیوں حملہ کیا تھا، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ انہیں میجر راشد کی رگوں میں دوڑتا ہوا سرخ خون بے حد پسند آیا ہوگا، جو یقیناً میٹھا خون ہوگا۔ دوسرے افراد کی رگوں میں ہو سکتا ہے کڑوا خون ہو، اس لیے انہوں نے میٹھے خون پر اکتفا کیا ہوگا اور میجر راشد کا خون چوس کر اور اس کے جسم میں زہر بھر کر نکل گئی ہوں گی، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل درانی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے تمہارے پاس آ کر میں نے غلطی کی ہے، تم جاؤ اور جو انویسٹیگیشن کرنا چاہو کر سکتے ہو، یہاں موجود تمام افراد تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، کرنل درانی نے کہا۔ تو کیا آپ مجھ سے تعاون نہیں کریں گے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل کروں گا، میجر راشد کے بارے میں تم جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، کرنل درانی نے جواب دیا۔ اوہ نہا، میں سمجھا کہ آپ مجھے اور میرے ساتھی کو کھانا کھلانے کا تعاون کرنے کا کہہ رہے ہیں، عمران نے منہ بنا کر کہا، جیسے اسے کرنل درانی کی بات سن کر بے حد مایوسی ہو۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو ورنہ میں چلتا ہوں، کرنل درانی نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ حقیقت میں عمران کی اہم کانہ باتیں سن کر بری طرح سے زچ ہو گیا تھا۔ جہاں آپ چلیں گے وہاں مجھے بھی ساتھ لے چلیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پرائیویٹ میں کچھ پوچھ لوں، عمران نے کہا۔ تو کرنل درانی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے علیحدگی میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کرنل درانی نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور میرے خیال میں آپ سے مقامی زبان میں بات کی ہے۔ جی ہاں، اور میرا خیال میں آپ سے مقامی زبان میں بات کی ہے، کسی قدیم اور متروک زبان میں نہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آؤ کسی کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اور میں ہوں گے اور کوئی نہیں، کرنل درانی نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر، عمران نے کرنل درانی کے ساتھ چلنے سے پہلے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، ٹائیگر نے مستعدی سے کہا۔ اس ساری کالونی میں ہر رہائش گاہ کے باہر میں نے شارٹ سرکٹ کیمرے لگے ہوئے دیکھے ہیں، تم فوراً جاؤ اور ارد گرد کے مکینوں بلکہ ہو سکے تو پورے بلاک کی رہائش گاہوں میں جاؤ اور ان سب سے رات کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ کیمروں میں سے اس کے بات کا پتہ چل جائے کہ سرخ مکھیاں یہاں کیسے اور کہاں سے آئی تھیں، عمران نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر کرنل درانی بری طرح سے چونک پڑا۔ گڈ آئیڈیا، میں نے تو اس پوائنٹ پر سوچا ہی نہیں تھا، واقعی اگر اس رہائش گاہ اور اس کمرے کے اس گھر کے ارد گرد کی رہائش گاہوں کے شارٹ سرکٹ کیمروں کی فوٹیج حاصل کر لی جائے تو ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ سرخ مکھیاں یہاں کیسے آئی تھیں اور وہ اب کہاں ہیں۔ گڈ شو، یو آر سو جینیس، ریئلی یو آر ویری جینیس، مگر یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا، کرنل درانی نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے اور پھر خود سے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا آ گیا ہوتا تو آپ کی جگہ میں اور میری جگہ آپ کھڑے ہوتے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے مقابلے میں میرا دماغ کم ہے اور میں ایسی باتیں نہیں سوچ سکتا، کرنل درانی نے عمران کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ ملٹری اسپیشل فورس کے سربراہ ہیں اور آپ کے دماغ میں یہ بات پہلے آ جانی چاہیے تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، عمران نے کرنل درانی کی جانب تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہا، میں ملٹری اسپیشل فورس کا سربراہ ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میجر راشد میرا اسپیشل ایجنٹ تھا اور وہ میرا دوست بھی تھا، اپنے دوست کی ناگہانی ہلاکت نے مجھے اندر تک ہلا رکھا ہے، اس لیے شاید مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا تھا کہ شارٹ سرکٹ کیمروں کی مدد سے وہ فوٹیج حاصل کی جا سکتی ہے جن سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرخ مکھیاں یہاں کیسے آئی تھیں، کرنل درانی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ بہرحال آئیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں، اور ٹائیگر تم جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، عمران نے پہلے کرنل درانی سے اور پھر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا جو بدستور وہیں کھڑا تھا۔ عمران کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل درانی عمران کو لے کر ایک الگ کمرے میں آ گیا، یہ کمرہ بھی سیٹنگ روم کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ کرنل درانی ایک صوفے پر بیٹھ گیا تو عمران اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے، کرنل درانی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میجر راشد کا جسد خاکی کہاں ہے، عمران نے پوچھا۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرانا ضروری تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی ہلاکت رات کو کس وقت ہوئی تھی، اس لیے اسے CMH بھیج دیا گیا ہے، کرنل درانی نے کہا۔ اور وہ سرخ مکھیاں کہاں ہیں جو میجر راشد کے کمرے سے مری ہوئی پائی گئی تھیں، عمران نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اب چٹانوں جیسی ٹھوس سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ انہیں بھی ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا ہے،
تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کس نسل کی مکھیاں ہیں اور ان میں ایسا کون سا زہر بھرا ہوا ہے جس سے انسان ہلاک ہو جائے۔ کرنل درانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کس لیبارٹری میں بھیجا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسپیشل فرانسک لیبارٹری میں۔ کرنل درانی نے کہا، اوکے، اب یہ بتائیں کہ میجر راشد چند روز قبل اسرائیل میں کون سا مشن پورا کر کے آیا ہے؟ عمران نے کرنل درانی کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر کرنل درانی یوں اچھل پڑا جیسے عمران اس کے سر پر تھوڑا دے مارا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل درانی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، وہی جو آپ سن رہے ہیں۔ بتائیں کس مشن پر گیا تھا میجر راشد اور اس کے ساتھ کون کون تھا؟ عمران نے اسی انداز میں پوچھا، حیرت ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میجر راشد کسی اسرائیلی مشن پر گیا ہوا تھا؟ حالانکہ ہمارا یہ مشن انتہائی ٹاپ سیکرٹ تھا جس کے بارے میں سوائے میرے، میجر راشد اور ان تمام افراد کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سب کہاں اور کیوں گئے تھے۔ کرنل درانی نے بدستور عمران کی جانب آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو کرنل درانی ایک بار پھر چون کر اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کرنل درانی نے عمران کا سرد لہجہ سن کر حیرت اور قدرے غصیلے لہجے میں کہا، میں اس وقت یہاں ایکس 2 کے نمائندے کی حیثیت سے موجود ہوں کرنل درانی، اور میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا ٹھیک جواب دو۔ عمران نے اسی لہجے میں کہا تو ایکس 2 کا سن کر کرنل درانی نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ ایکس 2 کا رتبہ جانتا تھا۔ ایکس 2 کے سامنے آتے ہی پاکیزے کا صدر بھی اس کے احترام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر بھلا کرنل درانی کی کیا حیثیت تھی؟ وہ ایکس 2 کا حوالہ سن کر عمران کے سامنے چونچ رہا کرتا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل بلغیریا پر حملہ کرنے کی انتہائی خفیہ طور پر تیاری کر رہا ہے اور حملے سے پہلے وہ اپنی سرحدی پٹی پر ایک ایسا میزائل اسٹیشن بنا رہا ہے جہاں سے وہ بلغاریہ پر ڈائریکٹ میزائل فائر کر سکے۔ اس بات کی اطلاع مجھے بلغیریا کے کرنل ڈی نے دی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس سلسلے میں کچھ کروں اور کسی طرح سے اسرائیل کی سرحدی پٹی پر میزائل اسٹیشن بنانے سے روکوں، اور اگر وہ نہ رکیں تو پھر میں اپنے طور پر اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کر دوں تاکہ اسرائیل اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کرنل درانی نے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ کرنل ڈی نے تمہیں کال کیا تھا؟ کرنل ڈی نے تمہیں کال کیا تھا؟ کیوں؟ اس کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک ایجنٹ ہے، میجر پرمود جسے D14 کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لیڈی بلیک، تمثیلہ، وائٹ شاک، آفتاب سعید، کیپٹن نوازش، کیپٹن توفیق جیسے ذہین ایجنٹوں کے ہوتے ہوئے کرنل ڈی نے اسرائیلی میزائل اسٹیشن تباہ کرنے کے لیے تم سے کیوں کہا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ سب بلغاریہ کے ایک اسپتال میں موت و زیست کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے وہی اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل پہنچے تھے، لیکن اسرائیلی فورس کو کسی طرح ان کی وہاں آنے کا علم ہو گیا۔ وہ سب ایک فلسطینی تنظیم گولڈن ہاک کے سربراہ ابو سفیان کے ساتھ ایک قصبے میں موجود تھے۔ قصبے کے کسی فرد یا پھر شاید فلسطینی گروپ کے کسی آدمی نے ان سے غداری کرتے ہوئے ان کی مقبری کر دی تھی، اور اس مقبری پر اسرائیلی فورس فوراً حرکت میں آ گئی تھی اور انہوں نے قصبے میں گن شپ ہیلی کاپٹروں اور ہتھیاروں کا اسکواڈ روانہ کر دیا جنہوں نے اس قصبے کا مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ میجر پرمود اور اس کے ساتھی قصبے کے جس رہائش گاہ میں تھے وہاں بھی گن شپ ہیلی کاپٹروں اور فائٹر ہتھیاروں نے اس قدر میزائل فائر کیے تھے کہ وہ رہائش گاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن چونکہ میجر پرمود اور اس کے ساتھی رہائش گاہ کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے جس کی چھتیں کنکریٹ کی بنی ہوئی تھیں، اس لیے وہ ان میزائلوں کے ڈائریکٹ حملے سے بچ گئے تھے، لیکن چھت کا ایک حصہ ٹوٹ کر ان پر گر گیا تھا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ابو سفیان بھی تھا جو چھت گرنے کے باوجود زخمی ہونے سے بچ گیا تھا۔ تہہ خانے میں ایک خفیہ سرنگ تھی۔ ابو سفیان ان سب کو زخمی حالت میں اس سرنگ سے نکال کر دوسرے قصبے میں لے گیا تھا۔ چونکہ میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں کی حالت بے حد خراب تھی اور ان کا وہاں علاج ناممکن تھا، اس لیے ابو سفیان نے ان سب کو خفیہ راستوں سے نکال کر ملک شام پہنچا دیا تھا اور ان کے بارے میں کرنل ڈی کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ کرنل ڈی تیز رفتار ہیلی کاپٹر پر فوراً ملک شام پہنچ گیا اور پھر وہ ان سب کو لے کر واپس بلغاریہ پہنچ گیا۔ اس طرح میجر پرمود اور اس کے ساتھیوں کی جانیں تو بچ گئیں، لیکن بہرحال ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو سکیں۔ کرنل ڈی چونکہ میرا اچھا دوست ہے اس لیے اس نے یہ سب باتیں مجھ سے شیئر کی تھیں اور پھر مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو ضرور کروں۔ میں اور میری ٹیم ان دنوں فارغ ہی تھیں۔ میں نے ساری صورتحال پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دی تو انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی کہ میں اپنی صوابدید پر بلغاریہ کی
بلغیریا کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے ٹاپ ایجنٹوں، جن کی تعداد 5 تھی، کو کال کر کے بلا لیا۔ ان میں میجر راشد بھی شامل تھا۔ میں نے انہیں بریفنگ دی، پھر انہیں اسرائیل کی میزائل اسٹیشن کے تباہ کرنے کے لیے خفیہ طور پر بھیج دیا۔ ٹیم کی سربراہی میجر راشد ہی کر رہا تھا۔ گروپ میجر راشد کی سربراہی میں اپنے طور پر اسرائیل پہنچا تھا، اور پھر اس گروپ نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے اس خفیہ میزائل اسٹیشن کا سراغ لگا لیا تھا، اور پھر وہاں پہنچ کر اسے تباہ بھی کر دیا تھا۔ میزائل اسٹیشن کو تباہ کر کے وہ سب واپس آ گئے تھے، اور یہ ہے اس سارے مشن کی تفصیل۔ کرنل درانی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میجر راشد کے گروپ میں باقی 4 ایجنٹ کون تھے؟ عمران نے پوچھا تو کرنل درانی نے اسے ان 4 ایجنٹوں کے نام بتا دیے۔ مجھے ان 4 کے ایڈریس چاہیے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ تم ان کے ایڈریس کیوں مانگ رہے ہو؟ میجر راشد کی ہلاکت میں ان کا کیا تعلق ہے؟ کرنل درانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کیس میں ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، عمران نے کہا تو کرنل درانی نے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ان 4 کے ایڈریس دے دوں گا۔ اور کچھ؟ کرنل درانی نے کہا۔ جی ہاں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تو پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بار کرنل درانی نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ میجر راشد سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ آج سے 3 روز پہلے، جب وہ مشن سے لوٹ کر آیا تھا۔ وہ سیدھا میرے آفس میں ہی آیا تھا، اور اس نے مجھے مشن کی ساری تفصیل بتائی تھی۔ اور وہ اور اس کے ساتھی چونکہ بے حد تھکے ہوئے تھے اور انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں چند روز کی رخصت دے دی تھی، کرنل درانی نے کہا۔ اس دوران کیا آپ نے میجر راشد سے فون پر بھی بات کی، یا میجر راشد نے آپ کو فون کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، نہ میں نے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے، کرنل درانی نے کہا۔ اب ایک بات اچھی طرح سے سوچ کر بتائیں، کیا میجر راشد نے آپ سے مشن کے دوران پیش آنے والے کسی خاص حادثے یا واقعے کا کوئی ذکر کیا تھا؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی اس نے کسی حادثے کی بات بتائی تھی، اور نہ ہی کسی خاص واقعے کی سوائے اس کے کہ اسے اور اس کے گروپ کو کن مرحلوں سے گزر کر اسرائیل کے خفیہ میزائل اسٹیشن تک پہنچنا پڑا تھا، کرنل درانی نے کہا۔ کیا آپ مجھے وہ ساری تفصیل بتا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ زبانی تفصیل بتانے میں تو مجھے بے حد وقت لگ جائے گا۔ میجر راشد نے اپنے مشن کی تفصیلات لکھ کر مجھے دی ہیں، وہ فائل میرے آفس میں موجود ہے، میں تمہیں اس فائل کی کاپی دے دوں گا، تم خود پڑھ لینا اسے۔ تم میجر راشد کے بارے میں بخوبی جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا بھی دوست تھا۔ وہ مشن کی مکمل کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی بات کی بھی مفصل تفصیل بتانے کا عادی تھا، اور اپنی رپورٹ میں ہر بات کا خصوصی ذکر کرتا تھا، کرنل درانی نے کہا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا۔ میجر راشد کی فائل پڑھ کر اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ اسرائیل میں کن راستوں سے داخل ہوا تھا، اور اس کے ساتھیوں کو اسرائیل کے سیکرٹ میزائل اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے کیا کیا مشکلات پیش آئی تھیں، اور اسے کن مراحل سے گزرنا پڑا تھا، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔